الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ اور اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو، اس فقر کو ختم کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں استغفار پڑھا کریں۔ جب وہ رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو ہے سرسبز و شاداب ہوں گے، تمہارے فصلیں آئے گی اور تمہارے نہریں قحط سالی ختم ہوگی، بارشیں ہوگی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے اور بہت ہی بامقصد مہینہ اس بات کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کا قرب حاصل کرے اور توبہ استغفار جو ہے کثرت کے ساتھ کرے۔ راتوں میں جو ہے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اور اپنے گناہوں کی اور تقصیرات کی معافی مانگے، اور اسی طریقے سے جب وہ رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، انہوں نے کہا حضرت میں بہت فقر و فاقہ کا شکار ہوں اور میں غربت کا شکار ہوں، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میں کروں اور اللہ تعالیٰ میری اس غربت کو، اس فقر کو ختم کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں استغفار پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، انہوں نے کہا یا حضرت میرا بچہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ میں کروں اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ اولاد دے دے۔ تو اس نے کہا کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں جو ہے اس طریقے سے میرے باغات ہیں اور کھیت ہے، اس کے اندر جو ہے میں نے فصل بویا ہوا ہے، مجھے کوئی ایسی دعا بتاؤ کہ وہ فصلیں جو ہے وہ اچھی طرح سے وہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ تو پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے اور قحط سالی ہے، اور آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں کہ میں وہ پڑھ کے اور اللہ کی رحمت کی بارش جو ہے ہمارے اوپر ہو جائے اور یہ قحط سالی جو ہے اور خشک سالی ختم ہو جائے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھا کریں۔ یہ لوگ جانے کے بعد ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہر چیز کا ایک ہی جو ہے حل بتا دیا، استغفار استغفار۔ تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کا ایک ہی حل کہ استغفار پڑھے بندہ تو یہ ساری چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ نوح علیہ السلام کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی کہ تم لوگ استغفار کرو، تم گناہوں میں لت پت ہو، تم گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، تو اللہ تمہارے جو ہے وہ بارشیں تم پر برسا دے گا، خشک سالی ختم کر دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں اولاد میں کثرت ہوگی، تمہارے باغات جو ہے سرسبز و شاداب ہوں گے، تمہارے فصلیں آئے گی اور تمہارے نہریں قحط سالی ختم ہوگی، بارشیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو توبہ و استغفار کی جو برکت اور اہمیت اور فضیلت ہے وہ تو قرآن اور حدیث سے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ خلوص دل کے ساتھ آگے بڑھ کر
اللہ کے حضور اس کے دربار میں اپنی بے بسی کا مظاہرہ کرے، عز و انکسار کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا ہے، وہ اس کے توبہ کو اور استغفار کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی، اور وہ پہلی وحی جبرائیل امین آئی اور اس سے وہ گھبرا اٹھے تھے، اور وہ پہلے ہی تجربہ تھا ان کا، اور وہ ایسا روب ان پر اس وحی کا جس میں کہ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی تھی، تو وہ بڑے پریشانی کی حالت میں وہ سمجھ رہے تھے کہ میں کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ ہوا کیا، اور وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ پورا بدن لرز رہا تھا۔ گھر میں جو آیا تو اپنے اہلیہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے جو ہے کمبل اڑا دو، اور وہ کپ کپی ان پر آئی ہوئی تھی، گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے کیا ہوا، انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح کوئی آیا تھا، اور وہ جناب اس کی یہ صورت تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بینچا، اتنا جو ہے اس نے دبایا کہ میرے ہڈیاں ایک ساتھ مل گئی تھی سینے کی اور پیٹھ کی، اور میں گھبرا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ جو ہے باتیں بتائیں، اقرأ بسم ربک الذی، یہ آیتیں مجھے کہ آپ پڑھے اللہ کے نام سے، یہ آیتیں جو ہے وہ میرے اوپر جو ہے وہ اس نے کہا، میں تو حیران ہوں کہ یہ ہوا میرے ساتھ کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تسلی انہیں دی اور جو انہیں بتایا، تو وہ یہی تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ جو ہے اتنا رحم دلی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے یتیموں کو کھلایا ہے، آپ نے لوگوں کے بوجھ جو ہیں وہ شیئر کیا ہے، آپ نے جو ہے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، آپ نے صلہ رحمی کیا ہے، یہ سارے اوصاف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ان کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا، آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو جائیے، آپ اچھے اچھے یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ نے کبھی مایوس نہیں کرے گا، کبھی آپ کو غمزدہ نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے، لوگوں کی خدمت میں کام آتے تھے، کسی کی ضرورت ہوتی تو اس کو پورا کر دیتے تھے، اور یہ تو نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور خصائل تھے، اور وہ ساری چیزیں جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ان کی خدمت میں کام آتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ ان کا بوجھ جو ہے شیئر کرتے ہیں، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے کوئی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کو اپنے پھوپھیزاد بھائی نوفل کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو عیسائی پادری تھے اس زمانے میں، حضرت خدیجہ کے یہ بھائی، تو انہوں نے انہیں تسلی دی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کو پورا واقعہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتیں کسی پر نازل کرنی تھی، اس کو نبی بنانا تھا، تو اس طرح کے واقعات پیش ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا جس نے آپ کے اوپر نزول قرآن کیا، نزول وحی کیا ہے، اور مجھے تو ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر اس طرح سے مہربانیاں کرے گا، اور لوگ آپ کے اس منصب کی وجہ سے جو آپ کو دیا جائے گا آپ کو تنگ کریں گے، آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، آپ کو راستے میں کانٹے بچھائیں گے، آپ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے، تو کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور جو ہے مدد کرتا۔ تو یہ اس طرح سے توبہ استغفار اور پھر خدمت خلق، یہ ایک ایسے اوصاف ہیں کہ یہ
جن میں بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ خدمت اللہ کے مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ والدین کی شکل میں ہو، چاہے وہ احباب کی شکل میں ہو، چاہے اعزاء و اقربا کی شکل میں ہو، چاہے مسلم اور غیر مسلم کوئی بھی ہو، وہ جو ہے ان کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہ سارے جذبات، نیک جذبات، یہ اسی رمضان کی برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی طرف رجوع توبہ اور انابت کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، اور پھر لوگوں کی خدمت میں کام آنا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، یہ رمضان کی برکتیں ہیں اور انسان کے اندر یہ جذبات، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تیار کر دیں، اور پورے سال کیا پوری زندگی میں ہم اس رمضان شریف کے اندر جو تربیت اللہ نے ہمارے مختلف ذرائع سے کی ہے اور اس کے اندر ہمارا تزکیہ باطن ہوا ہے، ہم اس کو پورے زندگی میں برقرار رکھیں اور اللہ کی بندگی کے اندر جت جائیں، اور ہم اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے آپ کو ثابت کریں، اور جو مشن انسان کے حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے، اور یہ روزہ اور یہ رمضان یہ اس کی تیاری کا مہینہ ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں اور اپنے زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہم اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ آگے بڑھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔